بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج اہم ایک پوڈ کاسٹ ہے جو کہ جس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کردار سازی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں جناب محترم حافظ ابو زرع عبدالباسط شیخ صاحب۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں اخلاق و کردار کی جامعیت کیسے نظر آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اے محبوب، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے آپ پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے۔ اگر آپ غصے والے ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد صحابہ ہیں یہ موجود نہ ہوتے۔ وَإِن كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، تو اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ ہوتے۔ تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے دوسرا وہ یہ ہے کہ ہمیں نرمی اپنانی چاہیے، نرمی کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے، غصے کو ترک کر دینا چاہیے، سختی کو ترک کر دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا کردار ایک عام فرد کی کردار سازی پہ کیسے جو ہے اثر ڈال سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ۔ آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ کوئی بات کرتا ہے اور وہ جھوٹی بات کرتا ہے، اس وجہ سے جھوٹی بات کرتا ہے کہ وہ اس جھوٹی بات کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلُ اللَّهُ وَيْلُ اللَّهُ، ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ امانت داری اور وعدے کی پاسداری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے کیسے واضح ہوتی ہے؟ کوئی شخص کسی سے وعدہ کر لیتا ہے اور وعدے کو پورا نہیں کرتا، کل قیامت کے دن وہ اس کا جواب دہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی فرمائی آپ نے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، منافق شخص وہ ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری کرنے کا حکم دیا ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے، وعدہ خلافی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، منافق کی نشانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور شوہر، والد اور پڑوسی انہوں نے اپنی زندگی کا کیسا مثالی کردار ادا کیا ہے جو ہمارے لیے بھی نمونہ بنا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کے ساتھ نہایت ہی اچھے اخلاق سے، نہایت ہی عمدہ اخلاق سے پیش آتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم تیری جدائی میں آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت والد تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہیں، اتنی تاکید کے ساتھ حکم دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ نیکی کرو، اتنی تاکید کرتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ کہیں پڑوسیوں کو ہمارا وارث نہ بنا دیں، یعنی پڑوسیوں کو وراثت میں سے حصہ نہ مل جائے۔ اتنی زیادہ تاکید پڑوسیوں کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یتیموں، غلاموں اور مظلوموں کے ساتھ سلوک جو تھا وہ ہماری کردار سازی میں کیسے مؤثر ثابت ہو سکتا ہے؟ جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں اس طرح ہوں گے جیسے یہ سبابہ انگلی اور وسطی انگلیاں۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ رستم یتیموں کے بارے میں کتنی تاکید کرتے تھے، یعنی جو یتیموں کی مدد کرتا ہے وہ کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہو تو غریبوں میں ڈھونڈا کرو، فقیروں میں ڈھونڈا کرو، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ انما ترزقون بضعفائکم، تم غریبوں کی مدد کیا کرو، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، کیونکہ تمہیں جو رزق ملتا ہے اللہ کی طرف سے وہ غریبوں کی وجہ سے ملتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ایک دائی، دعوت دینے والے کیا کی حیثیت سے، دائی کی حیثیت سے کیسے لوگوں کو جو ہے نا دلوں کو جیتا تھا، کہ لوگوں کو قریب کیا دعوت دیتے ہوئے، اس حوالے سے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طرز عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے مقام پر پتھر مارے گئے، آپ کے دانت مبارک لہو لہان ہو گئے، تو فرشتے آپ کے پاس آئے، فرشتوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں، ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیف دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ شاید اللہ تعالیٰ ان میں سے
کچھ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا، کچھ ایسے لوگوں کو نکالے گا جو دین کا کام کرے گا، شاید اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے گا۔ ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہو رہا، اگر لوگ اس کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے، ان کو بد دعا دینے کی بجائے ان کے لیے ہدایت کی دعا کرے، شاید پھر اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے، جیسا کہ آپ سب نے ہدایت کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ ان طائف کے لوگوں میں سے کئی جو صحابہ کرام بعد میں آپ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ رسول کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک داعی کو چاہیے کہ وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف لے کر آئے اور نرم لہجے کے ساتھ، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت میں نے پہلے بھی ذکر کی، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے، اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، سخت دل ہوتے، تو یہ صحابہ کرام جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ کبھی بھی نہ ہوتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے، اور نرم دل ہونا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا شیخ صاحب، عبادت، دعا اور تقوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اثر ان چیزوں میں، وہ ہماری روحانی تربیت پہ کیسا ہونا چاہیے؟ تقوی کا جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور آپ سب نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس معاشرے میں، جس بستی میں، جو بستی، جو معاشرہ تقوی اختیار کر لیتا ہے، تقوی اختیار کر لیتا ہے، متقی بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے معاشرے میں، ایسی بستی میں آسمان سے برکات ہی برکات کا نزول کر دیتا ہے، برکات ہی برکات اتار دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ جی بہت اہم سوال ہے۔ کیا صرف میلاد منانا ہی محبت کا اظہار ہے یا کہ کوئی اور بھی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم یہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ محبت کا معیار کیا ہے؟ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے اوامر کو اپنایا جائے اور نواہی سے بچا جائے، یعنی جن جن کاموں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے انہیں اختیار کیا جائے، اور جن جن کاموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس سے اجتناب کیا جائے، یعنی ہر کام میں آپ کی اتباع کی جائے، آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی سنت کو آگے رکھا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے آج کے اس پروگرام میں جو ہے نا اپنا قیمتی وقت دیا، اور بہت ساری سیرت کی جو پہلو ہیں وہ ان کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر یہ سیرت کے یہ پہلو ناظرین ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو ضرور بدلے گا، اور یہ سیرت کے پہلو اپنانے سے ایک انشاءاللہ صالح معاشرہ بھی وہ سامنے آئے گا کہ جو لوگوں کی رہنمائی بھی کرے گا، لوگوں کے ایک اچھا اخلاق، ایک اچھا کردار، یہ سارے سوالات اس کے اندر آگے ہیں۔ حضرت نے بڑی تفصیل سے ان کا جواب دیا ہے، تو انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔